السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لیکچرر ایس ایس اور ون پیپر کی جو تیاری ہے پی پی ایس سی کی، اس اعتبار سے آج کی ویڈیو جو ہے اردو شاعری کا ارتقاء ہے۔ اردو شاعری میں تمام اصناف سخن آتی ہیں، چاہے وہ غزل ہے، چاہے وہ نظم ہے، چاہے وہ ربائی ہے، چاہے وہ قطع ہے۔ لیکن یہ ایک آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اردو جو شاعری ہے نا، اس کا جو آغاز ہوا تھا نا، اس میں جو سب سے زیادہ صنف سخن ہے نا، وہ غزل ہے۔ کیا ہے؟ غزل، جو کہ ہم نے کل لیکچر پڑھی ہے، غزل۔ تو غزل سے ہی ارتقاء ہوا تھا۔ غزل کے پھر مختلف نام رکھے گئے تھے، آج جن میں ریختہ بھی تھا، جو کہ امیر خسرو کے دور میں تھا۔ ایک فارسی کا مصرع اور ایک مصرع جو تھا وہ یعنی کہ مقامی زبان، جسے بعد میں اردو کہا گیا۔ تو غزل سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، اور دیگر اصناف سخن بعد میں آتی ہیں۔ اور جو ہی لفظ شاعری آتا ہے نا، پوئٹری ہمارے ذہن میں، تو اس وقت ہمارے ذہن میں غزل ہی آتی ہے۔ لیکن کافی ساری صنف سخن ہیں، لیکن ذہن میں جو آتی ہے وہ غزل ہی آتی ہے۔ غزل کا ہم نے پڑھا ہے حیات ترکیبی، مطلع، مطلع ثانی، حسن مطلع، بیت الغزل، مقطع، قافیہ، ردیف، وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ عورتوں سے باتیں کرنا، اس کا معنی لفظی اور اصطلاحاً ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو آغاز ہے، کیونکہ برصغیر یعنی ہندوستان اس وقت تھا، تو شمالی ہند جہاں اس وقت پاکستان اور یہ علاقے ہیں، اور جنوبی ہند جیسے ہم دکن تھا، تو شمالی ہند کی بات ہو رہی ہے۔ غزنوی عہد میں فارسی شاعر مسعود سعد سلیمان، یہ اس کی بات اکثر کوشچن آتا ہے، مسعود سعد سلیمان، جس کا فارسی میں بھی اور پنجابی میں دیوان تو ہے، لیکن اردو میں اس کا دیوان ناپید ہے، کوئی شعر بھی سے منسوب نہیں۔ لیکن اردو کا جو پہلا محقق ہے حافظ محمود شیرانی، اردو کا یہ پہلا محقق ہے، فرسٹ، یہ رکھنا ذہن میں، حافظ محمود شیرانی، جن کی کتاب ہے پنجاب میں اردو، 1928، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور حتیٰ کہ امیر خسرو نے اپنا جو اس کا دیوان ہے غرۃ الکمال، اس کے دیباچے میں بھی اس نے ذکر کیا ہے کس کا؟ مسعود سعد سلیمان کا، مگر اس سے کوئی منسوب نہ تو کوئی شعر ہے، نہ اردو کا کوئی دیوان ہے، رکھنا ذہن میں۔ یہ غزنوی عہد ہے، سلطان محمود غزنوی، تو اس عہد کا یہ شاعر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اردو کا پہلا شاعر ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں حافظ محمود شیرانی کی بابت کوشچن۔ پہلا محقق، پنجاب میں اردو، اس کی بہت مشہور کتاب ہے۔ مقالات شیرانی ہیں، جو کہ تعداد میں 10 ہیں۔ یہ کوشچن آتا ہے تعداد میں مقالات شیرانی یعنی مقالات، تھیسس، تحقیقی کام 10 ہیں، جسے مجلس ترقی ادب نے مرتب کیا ہے۔ اچھا، ان کا بیٹی کا نام اختر شیرانی، جو کہ شاعر رومان ہیں۔ رومان انہوں نے ایک رسالہ بھی نکالا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لالہ تو تیور آوارہ، اخترستان، یہ ان کے مجموعے ہیں۔ اور دیگر ان کی بابت جو کوشچن آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاعر رومان کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عذرا کی جو نام، یہ بھی ان سے منسوب کیے جاتے ہیں، یعنی یہ جو کردار ہیں عذرا۔ مظہر محمود شیرانی اختر شیرانی کا بیٹا ہو گیا، اور حافظ محمود شیرانی کا یہ پوتا ہو گیا۔ خاکہ نگار ہیں، یہ خاکہ نگار۔ اور پنجاب میں اردو کے علاوہ ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ تنقید شعر العجم، ان پر انہوں نے تنقید کی تھی۔ شیرانی ہال ہے اورینٹل کالج لاہور کا، یہ انہی کے نام سے منسوب ہے، شیرانی ہال، یہ بھی کوشچن آیا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو پہلا تھا، لیکن مگر اس کے بابت کوئی شعر یا دیوان اس کا نہیں، ناپید ہے۔ اگلا جو ہے وہ ہے امیر خسرو۔ امیر خسرو، جن کا نام محی الدین تھا، نظام الدین اولیاء کے یہ مرید تھے، 1225 ان کی وفات ہے۔ اور ریختہ یعنی ایک جو مصرع تھا وہ فارسی کا، اور دوسرا مصرع جو تھا وہ مقامی زبان یعنی اردو کا، انہوں نے اس اعتبار سے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ اور ان کا مجموعہ کلیات غرۃ الکمال، ان کا ایک جو دیوان ہے غرۃ الکمال ہے،
اور قرآن و سعدین مثنوی بھی ہے ان سے منسوب، قرآن و سعدین امیر خسرو سے، اور ایک اور ان سے منسوب ہے قصہ چہار درویش جو کہ فارسی میں تھا۔ ان کے جو پیر مرشد تھے نظام الدین اولیاء، جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے یہ قصہ جو تھا وہ فارسی میں انہیں سنایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ اور یہی قصہ چہار درویش جس کو اردو میں یا مکابی زبان میں سب سے پہلے عطا حسین تحسین نو طرز مرصع کے نام پر، اور بعد ازاں باغ و بہار میر امن دلوی نے باغ و بہار کے نام سے لکھا ہے، اور یہ بھی انہی سے منسوب ہے۔ اگلا آتا ہے دکنی دور، یہ تو شمالی میں تھا دکن، اب جنوبی ہم چلے گئے ہیں۔ اردو شاعری کا نقش اول کہا جاتا ہے، یہ کوشچن ہے، یعنی دکن کو اردو شاعری کا نقش اول کہا جاتا ہے۔ قلی قطب شاہ گولکنڈہ کے جو بادشاہ تھے، صاحب دیوان تھے، اردو کے پہلے صاحب دیوان جس کی بابت 50,000 اشعار ہیں۔ گولکنڈہ بیجاپور اور گولکنڈہ یہ گولکنڈہ میں تھے، اور اسے اردو شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ کوشچن تھوڑا سا ابہامی ہے۔ اردو شاعری کا بابا آدم اب ولی دکنی پر جو ہے نا وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اگلا جو دور ہے ولی دکنی ہے۔ ولی محمد ان کا نام تھا، جمال دوست انہیں ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا ہے جمال دوست، اور بابا آدم انہیں کہتے ہیں، آدم و شورابی انہیں کہتے ہیں۔ یہ محمد حسین آزاد نے انہیں کو لقب دیا ہے، اور یہ محمد شاہ کے دور میں، کس دور میں؟ محمد شاہ کا دور تھا۔ یہ دلی آیا اور سعد اللہ گلشن نے انہیں جو ہے نا 1707 کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے شمالی ہند کی جو زبان ہے اس میں لکھیں، یعنی اردو میں۔ اگلا جو ہے خان آرزو، جن کا نام سراج علی خان آرزو ہے، مہر لسانیات ہیں، اردو کے معمار ہیں۔ سراج اللغات ان کی کتاب ہے، اور نوادر الالفاظ منسوب کی جاتی ہے ان سے۔ میر تقی میر کی یہ خالو ہیں۔ اس دور میں جو خان آرزو کے دور میں ریختہ گوئی یعنی غزل جو تھی وہ عروج پر پہنچنا شروع ہو گئی، اور ان کے جو شاگرد ہیں شاہ حاتم، شاہ مبارک ہیں۔ ایام گوئی کا دور یہ اردو کا پہلا دور ہے، یعنی کسی تحریک کا پہلا دور، وہ ایام گوئی پہلی تحریک ہے تحریکوں میں۔ ایام وہم سے نکلا ہے، وہمہ سے، یعنی شعر کے اندر اس قسم کے الفاظ یا خیال لگانا یا دینا یا پرونا جس سے قاری جو ہے، سامعین جو ہیں وہ وہم میں پڑ جائیں، مبہم ہو جائیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے ایک تو معنی قریب کے اور دوسرے معنی بعید کے ہوتے ہیں۔ یہ اردو تحریک کا پہلا دور ہے، اور یہ بھی محمد شاہ کہا جاتا ہے کہ ظالم تھا، اور جو شعراء تھے وہ بات اپنی واضح نہیں کہہ سکتے تھے، تو مبہم انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی یہ وجہ تھی، اس کے فوائد بھی ہیں کہ اردو میں بہت زیادہ الفاظ آئے، اردو میں ایام گوئی نے بہت زیادہ الفاظ دیے تھے، مگر اس کا نقصان بھی یہ تھا کہ یہ تخیل کی قاتل تھی، یعنی تخیل جو تھا وہ مفقود ہو گیا۔ اس دور میں تخیل جو تھا وہ رک گیا تھا۔ شاکر ناجی مضمون، جیسے کہ مومن خان مومن کا بھی شعر ہے کہ شب کو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، تو اس کے دو معنی آ جاتی ہیں۔ یہ پہلا دور تھا۔ دوسرا دور جسے ہم سنہری دور کہتے ہیں، اردو شاعری کا سنہری دور، میر تقی میر، خواجہ میر درد اور سودا۔ میر غزل اور مثنوی میں تھا، درد تصوف، یہ شاعری کے اندر تصوف کا سرخیل ہے، اور نثر میں خواجہ حسن نظامی تصوف کے سرخیل ہیں۔ سودا جو تھا یہ قصیدے کا نقاش اول ہے، قصیدہ قصد نکلا، ارادہ کرنا، کسی کی تعریف کرنا، کسی زندہ شخص پر لکھنا، تو یہ قصیدے کا نقاش اول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے 64 قصیدے ہیں، 64 اس سے منسوب کیے جاتے ہیں، اور یہ دوسرا دور تھا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مقالات شیرانی کل کتنی جلدیں ہیں؟ 10۔ اس کو مرتب کیا ہے مظہر محمود شیرانی نے، ان کے پوتے نے۔ مقالات شبلی دیکھ لیتے ہیں، اس کی 8 جلدیں ہیں۔ مقالات سر سید کی 16 جلدیں ہیں۔ مکتوبات سر سید کی 2 ہیں، اور مکتوبات اقبال کی کتنی جلدیں؟ 4 ہیں۔ مکتوبات اقبال کی 4 ہیں۔ ان تمام کو جو مرتب کرنے والا ادارہ ہے اس کا نام ہے مجلس ترقی ادب، جو کہ لاہور میں ہے۔ اس کا اس وقت 2024 میں جو ناظم ہے عباس تابش، اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور یہ مجلہ نکالتا ہے جو کہ ماہوار ہے، صحیفہ، اس کا نام کیا ہے؟ صحیفہ، فیض فضل حق قریشی اس کے مدیر ہیں، اور یہ صحیفہ نکالا تھا
आबिद ने 1957 को, वैसे ये 1954 को इदारा बनाए, मजलिस तरक्की अदब। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा वन पेपर के अतबार से या जनरल नॉलेज के अतबार से। जनेवा जिनका हेड क्वार्टर है, यानी जिन ऑर्गेनाइजेशन का जनेवा हेड क्वार्टर है, हम उनके नाम आपके सामने ले लेते हैं। हेड क्वार्टर जो ILO 1919 में ये बनी थी, तो इसका जो है इंटरनेशनल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन जनेवा हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 1948 रखे जहन में, इसका भी हेड क्वार्टर जनेवा है। और इसके साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ये पैमाइश में आ जाती है मौसमों में, 1950। और इसकी तरह GATT UNHCR यानी यूनियन नेशन फॉर हाई कमीशन रेफ्यूजीज़ जो कि खाना बदोश होते हैं, जो कि 1950 में है। ITU की इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट इससे मुराद है, 1947, इसका भी जो है हेड क्वार्टर वो जनेवा है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 में, इसका भी हेड क्वार्टर जनेवा है। और विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी जो है जनेवा है 1967। तो इस एतबार से आज हमने एक मुख्तसर सा लेक्चर दिया है, और कोशिश कीजिएगा कि हमें सपोर्ट भी कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब, या वो लोग जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं उन लोगों का इसका लिंक जी लर्निंग हब बताना, ताकि वो अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये यूट्यूब पर वाहिद ऐसा चैनल है जिस पर वो मवाद पेश किया जा रहा है जो कि बहुत ही अहम है। गैर ज़रूरी मवाद हम पेश करने से गुरेज कर रहे हैं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो आपके लिए ये सदका जारी है कि किसी को बता देना। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, BS MPhil MA में, ताकि उनकी जो है ना लेक्चरर की तैयारी, SS की तैयारी, एजुकेटर की तैयारी उर्दू के अतबार से अच्छी हो जाए, और वो अपना वक्त बचा सकें। साथ साथ क्योंकि 20 नंबर का जो करंट अफेयर या जनरल नॉलेज है हम वो पेश करते हैं, ताकि आप एक ही चैनल पर सब कुछ तैयार कर सकें। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।